حکومت گرانے کی بات نہیں کی تھی. خان صاحب کی رہائی کا آپ نے میں نے یہ کہا تھا کہ 30,000 لوگ ہمیں ملیں گے تو ہم ان کی رکاوٹوں کو توڑ سکتے ہیں. 30,000 سے کئی زیادہ لوگ آئے، لیکن ہم نے یہ کنٹمپلیٹ نہیں کیا کہ ہمارا واسطہ جو ہے مجرمان یا جرائم پیش افراد سے ہیں. یہ ریاست کی شکل میں مافیا ہیں. انہوں نے نہتے لوگوں پہ فائرنگ کی، تو فائرنگ کے حوالے سے یہ تو ہماری سوچ ہی نہیں تھی. ہم اتنا جبر، اتنی شفاقیت ان سے توقع ہی نہیں کر رہے تھے. دوسری بات یہ، جب جنرل ڈائر نے فائر کھولا تھا تو اس پہ ہنٹر کمیشن بنا تھا، اور ہنٹر کمیشن میں اس کو مورد الزام کس بنیاد پہ ٹھہرایا گیا کہ جنرل ڈائر نے فائرنگ کھولنے سے پہلے وارننگ ہی نہیں دی تھی. یہاں تو انہوں نے پہلی بجلی کاٹی. ہمارے کنٹینر جس کے ذریعے ہم رابطہ کر سکتے تھے اپنے ورکر سے، اس کنٹینر کو آگ لگا دی. علی امین خان، بشرا بی بی پہ جو ہے انہوں نے اسٹریٹ فائرنگ کی اور کوئی وارننگ نہیں تھی. یہ تو سنائپر جو تھے بندوق بردار، انہوں نے چھتوں پہ مورچے لے کے تاک تاک کے گولیاں ماری. تو ان کے ذہن میں تو یہ تھا ہی نہیں کہ انہوں نے ورکرز کو وارننگ دینی ہے. ان کے ذہن میں تو یہ تھا کہ لاشیں گرا کے ورکرز کو ڈرا کے تاکہ یہ جو ہے تتر بتر ہو جائیں. یہ ان کا مقصد تھا. اس وجہ سے انہوں نے سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے اور ہم ان کو پروسیکیوٹ کرنے جا رہے ہیں. سر، وہ پروسیکیوٹ کس انداز میں کریں گے؟ کچھ تقاضے دائر ہو رہے ہیں کیا؟ جی ہاں، سردار لطیف کوسا صاحب جو ہیں اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. پارٹی کا فیصلہ ہے، اور کل میری کوسا صاحب سے بات ہوئی. اس ٹیم کا میں بھی حصہ ہوں، اور انشاءاللہ عنقریب 1-2 ایام کے اندر جو ہے استغاثے دائر ہوں گے. فی الوقت ان مقتولین یا شہداء کی طرف سے، ورثاء کی طرف سے اور پارٹی کی طرف سے جن کے مکمل کوائف ہمارے ساتھ ہیں. تو جو لوگ مسنگ ہیں 200 کے قریب، آپ نے کچھ دیر پہلے بھی بتایا کہ آپ کے لوگ مسنگ ہیں، تو ان کے وجہ سے ان کے ورثاء موجود ہیں، ان کے کوئی ڈیٹا آپ کے پاس ہے کہ کون؟ جی، ڈیٹا اس پہ بھی علیحدہ کام ہو رہا ہے، اور اس کے لیے شاید ہمیں عدالت عالیہ سے بھی رجوع کرنا پڑے، کیونکہ اب وہ مسنگ پرسن ہیں. جب تک آپ مسنگ پرسن کا پتہ نہیں چلتا تب تک شہداء کی حتمی تعداد بھی نہیں بتائی جا سکتی. تو یہ بتائیں اب آئندہ کا عمل کیا ہوگا آپ اس معاملے پہ؟ یہ قانونی چارجوئی ہے نا، استغاثے کی شکل میں ہے. پھر مسنگ پرسن کے لیے پٹیشنز ہوں گی، ریٹ پٹیشنز ہوں گی. اور اس کے علاوہ یہ جو 15 کی کال ہے، یہ بھی تو ایک امیڈیٹ رد عمل ہے اس ظلم و جبر اور شفاقیت کے خلاف پارٹی کا. اور میرا خیال یہ ہے کہ جنوری کا مہینہ ہمارا نکلے گا یہ قانونی چارجوئیوں میں. تمام ہمارے 5,000 سے زیادہ ورکر صرف تو اسلام آباد میں پابند سلاسل ہیں، ان کو نکالنا ہوگا. اور یہ لیفٹ کی ٹیمیں لگی ہوئی ہیں، ہم سب لگے ہوئے ہیں. پھر ہم خود ملزم بنے ہوئے ہیں، روزانہ ایک عدالت سے دوسری عدالت جا رہے ہیں. ہماری ساری قیادت ہر FIR میں وربیٹم ہے، نام اسی ترتیب سے دیے گئے ہیں. تو لہذا اس قیادت کی بیلے کرانی ہے، اور ان ساری چیزوں کو ہم نے بھگتنا ہے. تو اس کے بعد جو سڑکوں پہ آنے والا معاملہ ہے وہ جنوری کے بعد ہم ایکسپیکٹ؟ میرا خیال ہے کہ یہ کال ہوگی، اور وہ ہم انشاءاللہ جنوری کے اینڈ میں توقع کر رہا ہوں کہ کال آئے گی، اور وہ عوامی مزاحمت ہوگی، عوامی احتجاج ہوگا، پرامن ہوگا، قانون اور آئین کے دائرے میں ہوگا. ہمیں علم ہے کہ اب تو یہ مارتے بھی ہیں، تو یہ تمام چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے ہم پھر آئیں گے. مارنا چاہیں تو پہلے بھی انہوں نے مارا، دوبارہ مار لیں. سر، ایک شکایت بہت سے لوگ یہ کر رہے ہیں آپ کے مخالفین میں، PTI کے اندر آپ کے ناقدین بھی ہیں. یار میری آپ بات سنو نا، صرف ایک سوال ہے، میں آپ کو ایک عرض کروں. وہ کہتے ہیں فائرنگ کے ٹائم آپ بھی موجود نہیں تھے یہاں پہ ٹی چوک میں، جب کہہ رہے ہیں جب فائرنگ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوئی ہے مظاہرین تو اس وقت کہتے ہیں مروہ صاحب بھی یہاں نہیں تھے، ساری قیادت باقی تھی. اس پہ وہ بات سنو نا. پہلے تو بات یہ ہے کہ کسی کو پتہ تھا فائرنگ ہوگی؟ ناقدین کیا مطلب؟ نمبر 1 نہ، یہ ناقدین وہی بغیرت لوگ ہیں جو خود آئے ہی نہیں تھے. دوسری بات، یہ ڈی چوک سے پہلے جو ہے جو پارٹی نے میری ڈیوٹی لگائی تھی وہ یہ تھی کہ میں نے یہاں پہ جوائن کرنا ہے. ان کے ساتھ میں نے جوائن کیا اور ریلی کی قیادت کی. کلثوم اسپتال تک آیا، وہاں پہ مجھے یہ ڈیوٹی تفویض ہوئی کہ لوگوں کو ڈی چوک کی طرف بڑھنے نہیں دینا ہے. میں نے روک کے لوگوں سے خطاب کیا، ان کو منع کیا. میں کوئی 26-27 گھنٹے سے جاگا ہوا تھا. میں 5-5:30 کے بعد میں چلا گیا سونے کے لیے. مجھے علم تھا، کسی نے، فرشتوں نے ہمیں بتایا تھا کہ فائرنگ ہوگی. میرا خیال یہ تھا کہ 2-3 گھنٹے نیند کر کے پھر واپس ان کو جوائن کروں گا. میں 1:30 بجے رات کو اٹھا ہوں نیند سے، اور اس وقت جو ہی اٹھا ہوں بلکہ مجھے میرے لوگوں نے اٹھایا کہ جی وہاں پہ تو قیامت کا یہ ہے. اس کے بعد قیادت سے رابطہ کیا، اور اس کے بعد تو یہ
میرا نہ ہونا جو ہے یہ کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ میں یہاں موجود تھا اور فائرنگ شروع ہوئی اور میں بھاگا ہوں. اگر کوئی یہ کہہ دے میں تو تھا ہی نہیں, فائرنگ کے شروع ہونے سے 2-2.5 گھنٹے قبل ہی میں جا چکا تھا. سر آخری سوال کہ پنجاب کی لیڈرشپ کیوں نہیں پہنچ سکے؟ سوشل میڈیا پہ یہ آپ ان سے پوچھیں, ہر بندہ کہہ رہا ہے قافلہ لے کے نکل رہا ہے, آپ ان سے پوچھیں. نہیں پہنچ سکی ہیں بیچاروں کو, ادھر بھی کافی تکالیف اور راستے انہوں نے بند کیے تھے, اور باقی یہ سوال ان سے بنتا ہے. تھینک یو سر. اچھا مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت ملٹری کورٹس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے فیض حمید کو چارج شیٹ کیا گیا ہے, فیض حمید صاحب کو چارج شیٹ کر لیا گیا ہے, ذرائع کہہ رہے ہیں. تو آگے جو بات ہے وہ عمران خان کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر ملٹری ٹرائل ہونے جا رہا ہے؟ فیض حمید کے حوالے سے جو کل پریس ریلیز جاری کیا ہے ایس پی آر نے, اس میں تو وہی تسلسل ہیں. 2 سال سے آئی ایس پی آر کے پریس ریلیز میں پی ٹی آئی کو جو ہے انتشاری ٹولہ وغیرہ وغیرہ کہا جاتا ہے. یہ اب انہوں نے یہ بھی اندیا دیا ہے کہ فیض حمید کے انویسٹیگیشن جو ہے وہ 9 مئی کی طرف جو ہے موڑ دی گئی ہے. اب فیض حمید اکیلا جو ہے 9 مئی میں کیا کردار ادا کر سکتا تھا؟ اگر وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فوج کے سرونگ افسران جو تھے وہ اس میں کوئی معاونت کر گئے تھے تو پھر تو ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے تھا. اور یہ تو فزیکلی فیض حمید کہیں نہیں تھا, میٹا فزیکلی اس کا کیا کردار ہے؟ اگر اس کی کوئی ہمدردی تھی ہمارے ساتھ تو یہ تو کوئی جرم نہیں بنتا ہے. پھر اگر اسی بہانے وہ خان کو ملٹری ٹریبیونل میں لے جانا چاہتا ہے تو یہ بھی ڈپینڈ کرے گا اس کیس پہ جو یہاں سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے اور جس کو اب 12 کو ٹیک اپ کرنا ہے, کہ آیا سویلین کے ٹرائل اس طرح ہو سکتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ جو کینٹونمنٹس پہ پتھراؤ کیا گیا اور جس کے پاداش میں 1.5 سال ہونے کو ہیں کہ پاکستانی سب سے زیادہ لگ بھگ پابند سلاسل ہیں, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ان کے کورٹ مارشل کریں گے. کورٹ مارشل کوئی انصاف کا فورم نہیں ہے, یہ کوئی عدل اور قانون کے مطابق ٹرائل نہیں ہوتے ہیں, فوجی ٹرائل ہوتے ہیں جس طرح. اور یہ جو فیض حمید کے کورٹ مارشل ہیں اس کو تو انہوں نے سول مقدمہ بنا دیا ہے. 4 مہینے میں تو یہ فرد جرم بنا سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لیوریج کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. کورٹ مارشل جو ہیں وہ تو ہفتے 10 دن کی کارروائی ہوتی ہے, 4 مہینے میں آپ نے فرد جرم بنا دیا. حکومت گرانے کی بات نہیں کی تھی, خان صاحب کی رہائی کا آپ نے میں نے یہ کہا تھا کہ 30,000 لوگ ہمیں ملیں گے تو ہم ان کی رکاوٹوں کو توڑ سکتے ہیں. 30,000 سے کہیں زیادہ لوگ آئے, لیکن ہم نے یہ کنٹمپلیٹ نہیں کیا کہ ہمارا واسطہ جو ہے مجرمان یا جرائم پیش افراد سے ہیں. یہ ریاست کی شکل میں مافیا ہیں, انہوں نے نہتے لوگوں پہ فائرنگ کی, تو فائرنگ کے حوالے سے یہ تو ہماری سوچ ہی نہیں تھی. ہم اتنا جبر اتنی شفاقیت ان سے توقع ہی نہیں کر رہے تھے. دوسری بات یہ, جب جنرل ڈائر نے فائر کھولا تھا تو اس پہ ہنٹر کمیشن بنا تھا, اور ہنٹر کمیشن میں اس کو مورد الزام کس بنیاد پہ ٹھہرایا گیا کہ جنرل ڈائر نے فائرنگ کھولنے سے پہلے وارننگ ہی نہیں دی تھی.